جس میں آتا ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اس سے یہ بندہ کہہ دے کہ بھائی کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی اللہ کا ولی بالکل غیب جان سکتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرے یا نہ کرے وہ نہیں جانتا۔ تو بھی ہمارا سوال بڑا سادہ سا ہے، بڑا معصومانہ سا سوال ہمارا ہوگا کہ جناب جو دوسری آیات ان کا کیا کرے گی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اللہ، اے عام بندوں سن لو، کیونکہ یہ جمع کی ضمیر ہے، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ اے عام لوگوں، غیب پر اللہ تمہیں مطلع نہیں کرتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو کس کے لیے چنتا ہے؟ تو غیب کی بات چل رہی ہے، تو غیب کے لیے اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ سورہ جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس غیب کو ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس پر راضی ہو۔ اللہ رب العزت اس غیب، سورہ جن 29واں پارہ، سورہ مزمل سے پہلی سورہ جن میں اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے۔ تو کیا خیال ہے رسولوں میں سے کس پر راضی ہو جائے؟ ہاں، یہ من جو ہے، من بعض نے اس کو بیانیہ قرار دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنی گرامر کے اعتبار سے کہ اللہ اپنے رسولوں سے راضی ہے سارے سے، تو انہیں کو غیب کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو اشارہ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، آیت نمبر 26 ہے سورہ جن کی، غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو، وہ غیب پر جو اللہ کا غیب ہے وہ کسی کو اس پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس پر راضی ہو۔ یہ سورہ تکویر جو 30ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یہ جو رسول ہے یہ غیب بتانے کے اندر کنجوس نہیں ہے۔ اللہ، تو ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کے لیے اللہ کی عطا سے غیب کا ثبوت ہے۔ تو حاصل کلام بالکل سادہ لفظوں میں کہ اللہ کا علم ذاتی، اللہ کا علم عطائی نہیں ہے۔ نبی، پیغمبر، رسول، ولی جتنے ہیں سب کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی اللہ کا علم، جو اللہ کے ذاتی علم کا ایک ذرہ بھی کسی نبی پیغمبر کے لیے ثابت کر دے وہ مشرک ہے۔ ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس کو بقا ہے، اس کو فنا نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے جانا، نہیں، وہ روز اول سے، ازل سے ابد تک سب چیزوں کو بالفعل، بالکل یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز حاضر ہوتی ہے پھر جانتے نہیں، وہ اس کا محتاج ہی نہیں۔ اور نبی پیغمبر کو اللہ جو علم دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 23 سالہ آپ کی مکی اور مدنی زندگی رہی، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، اس میں اللہ رب العزت نے آپ کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ علم دیا۔ جو ہی قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی، اللہ رب العزت نے حضور کو جتنے علوم تھے غیر علوم وہ سارے عطا فرما دیے۔ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ یعنی پہلے عقیدہ اس والے سے آپ کلیئر کر لیں کہ قرآن مجید کی آیات بینات میں جہاں نفی آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ غیب کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، یعنی ذاتی طور پر بغیر کسی کے بتائے وہ جاننے والی ذات اللہ ہے۔ اور وہ علم جس کو بقا ہی بقا ہے، وہ علم جو ہر چیز کا احاطہ کر سکتی ہے، وہ علم جو غیر متناہی ہے، وہ علم صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ علم جس کے اندر احاطہ نہ ہو، وہ علم جو ذاتی نہ ہو بلکہ عطائی ہو، وہ علم جس کا جو غیر متناہی نہ ہو، وہ علم نبی کے لیے، پیغمبر کے لیے، ولی کے لیے ثابت، اس میں کوئی نہیں۔ اب